بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے کس نے غلاف چڑھایا؟ خانہ کعبہ کا غلاف، جس کو قصوہ کہا جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ایک پرانی معروف تاریخ ہے۔ کعبے کو زمانہ جاہلیت میں غلاف سے ڈھانپا گیا اور پھر یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جاری رہا۔ قصوہ کوئی کعبے کا احرام نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ جاندار نہیں ہے اور کسی قسم کے مناسک ادا نہیں کرتا۔ در حقیقت مسلمان اللہ عز و جل کی بندگی کرتے ہوئے کعبے کو قصوہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس طرح باہمی طور دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو قبلہ بنائے جانے پر شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبے کا قصوہ کسی خاص طرز کا نہیں ہوتا تھا، وہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا تھا اور چمڑے اور کپڑے سے بنا ہوتا تھا۔ الواقدی نے ابراہیم بن ابو ربیعہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کو چمڑوں کے غلاف سے ڈھانپا گیا۔ جہاں تک زمانہ اسلام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ اس طرح ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید اور سرخ دھاری والے یمنی کپڑے کا استعمال کیا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے دور میں کعبے پر کم خواب کا غلاف چڑھایا۔ مامون الرشید کے دور میں کعبے پر سال میں 3 مرتبہ 3 مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کعبے کو سیاہ رنگ کے کم خواب کا غلاف سب سے پہلے خلیفہ الناصر العباسی متوفی 622 نے چڑھایا۔ اس نے پہلے کعبے کو سبز کم خواب کے غلاف سے آراستہ کیا اور پھر سیاہ کم خواب کا استعمال کیا، اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا؟ رسول کریم علیہ السلام کی ایک روایت میں حمیری قوم کے بادشاہ طبع پر سب و شتم سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں شامل کیا ہے۔ طبع وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا۔ اس نے غلاف قصوہ کے لیے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کعبے کا دروازہ بنایا اور کنجی تیار کی۔ بعد ازاں اس کے جانشینوں نے بھی کعبے کو قصوہ سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیرت نگاروں کی نقل کردہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد کئی نسلیں اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی خانہ کعبہ قائم ہے۔ تاہم جہاں تک قصوہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تاریخ کے صفحات میں ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد کا دور آ جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ عدنان نے سب سے پہلے کعبے کو قصوہ سے آراستہ کیا۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو زمین سے اونچا کر دینے کا جو رواج ہے، اس کا مقصد بعض حجاج اور معتمرین کی جانب سے غلاف کے کپڑے کو برکت کی نیت سے کاٹ لینے سے بچانا ہوتا ہے۔ سال 1346 یعنی 1926 میں مملکیت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے خانہ کعبہ کے قصوہ کی تیاری کے لیے مختصر عمل کرا کے کارخانے کی تعمیر کا فرمان جاری کیا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی قصوہ ہر سال 9 ذو الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصوہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کے 1/3 حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے، جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے۔ سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہیں۔ قصوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر لمبا، 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔